میرے پیارے امی، میرے پیارے ابو، میرے امی پر مجھے ناز ہے، میرے ابو پر مجھے فخر ہے۔ میرے امی مجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، ابو نے مجھے دنیا میں جینا سکھایا۔ میرے امی نے مجھے جنم دیا، ابو نے مجھے لوگوں سے پہچان کرائی۔ میرے امی نے مجھے بولنا سکھایا، ابو ہمیں لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ میرے امی نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، اور جب میں امی کے پیٹ میں تھی تب ابو نے میرے امی کی دیکھ بھال کی۔ میرے امی میرے لیے روزانہ اچھا کھانا بناتی ہے۔ ابو دن بھر دھوپ میں پسینہ بہاتے ہیں تاکہ ہم اچھا کھانا کھا سکے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اور تم یہ بھول رہی ہو کہ ابو جنت کا دروازہ ہے۔ جب بھی میں بیمار ہوتی ہوں میرے امی میرے لیے رات بھر میری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ابو دن رات محنت کرتے تاکہ ہم سکون سے سو سکے۔ تم کہو یا نہ کہو، ماں کا درجہ سب سے بڑا اور بلند ہے۔ نہیں، ابو کا ہی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ نہیں، تمہیں ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے تمہیں سمجھ آئے گا کہ امی اور ابو میں سے کس کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے۔ اچھا بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ امی اور ابو میں سے کس کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا امی کا۔ وہی صحابی نے دوسری بار وہی سوال ہمارے نبی سے پوچھا، تو ہمارے نبی نے فرمایا امی کا۔ تیسری بار وہی سوال صحابی نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ کس کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا امی کا۔ جب چوتھی بار صحابی نے وہی سوال کیا کہ امی اور ابو میں سے کس کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو کا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امی اور ابو میں سب سے بڑا مرتبہ امی کا ہے۔ لیکن امی کے بعد ابو کا درجہ آتا ہی ہے نا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امی اور ابو ہماری زندگی میں ایک اہم کردار نبھاتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں امی اور ابو دونوں کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ۔ کیوں نہ افشا آج ہم اپنے امی ابو کا شکریہ ادا کریں؟ جی بالکل۔ ان کے جو امی ابو ہے وہ ذرا نظر کے سامنے آ جائے۔ شکریہ امی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، زوردار تالیاں ہو جائیں ان لوگوں کے لیے۔